الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوع كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک اور وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا جس چمن میں جا کے میرے آقا زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین آج کے اس خطبہ کے اندر آمد رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کے حوالے سے روزے کی فرضیت روزے کی اہمیت اور رمضان کے استقبال کے اوپر دو تقریریں ان کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔
ایک تقریر وہ جو اللہ رب العزت نے فرمائی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور دوسری تقریر وہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے مسجد نبوی کے اندر، مدینہ شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمد رمضان کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے اعلیٰ الفاظ پر مشتمل ایک مختصر سی تقریر فرمائی۔ اس تقریر کو سارے صحابہ نے سنا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تقریر کو ایک خاص توجہ سے، دھیان سے، بہت ہی پیارے طریقے سے اس کو اپنے دل کی تختی پہ لکھا، پھر وہاں سے اٹھا کے آگے اپنے شاگردوں کو لکھوا دیا۔ تو وہ راوی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے، جو آپ نے رمضان کی آمد پہ استقبال رمضان کے عنوان سے، فرضیت رمضان کے عنوان سے اللہ رب العزت کے انعامات بندے اور معبود کے تعلق کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی خوبصورت ایک تقریر فرمائی۔ میرا ارادہ ہے کہ دونوں تقاریر کو اختصار کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق بخشے۔ وہ تقریر جو اللہ رب العزت نے آمد رمضان پہ، اہمیت رمضان پہ، فرضیت صیام پہ، جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے لکھ دی، محفوظ کر دی، تو سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بڑے ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے انداز دے نال بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ایمان والو، آمن دے الفاظ اللہ رب العزت نے اپنی تقریر دے اس آیت دے آغاز دے اندر بیان فرمائے۔ ایھا الناس دے الفاظ نہیں لے کے اللہ رب العزت آمنو، اے اشارہ اللہ رب العزت دا کہ ایک خاص تحفہ تے گفٹ میں ہر کسی نو عطا نہیں کرنا، اے صرف اور صرف میرے محبوب بندیاں واسطے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے خاص یاراں واسطے، عاشقاں واسطے، منن والیاں واسطے، عقیدت رکھن والیاں واسطے خاص تحفہ جنوں رمضان کہندے نے، صیام کہندے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، میں تساں دے اتے روزے فرض کر دیتے نے۔ صیام صوم کہندے نے، روزہ صوم دا معنی رکنا، صوم دا معنی صبر کرنا، صوم دا معنی اللہ رب العزت دی پابندی دے اتے پابند ہو کے لگ جانا، رک جانا، ڈٹ جانا، عمل کر کے دکھا دینا۔ یا ایھا
فرض کرن لگا اللہ اے روزے صرف ساڈے دے تے فرض ہو رہے نے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، تساں تو پہلے بھی جنیاں امتاں آئیاں نے سارے میں روزے دیاں لذتاں عطا فرمائیاں نے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے تے روزے میں فرض کیتے، عیسیٰ علیہ السلام دے منن والیاں میں روزے عطا کیتے۔ روزے دی بڑی اہمیت اللہ رب العزت دے ہاں علی الذین من قبلکم، پہلے انبیاء دے اتے بھی میں روزے فرض کیتے نے۔ اللہ روزے عطا کرن دا فرض کرن دا کوئی مقصد بھی تے ہوئے گا نا، اللہ نے وہ بھی بیان کر دیتا اپنی اس مختصر جئی تقریر دے اندر، فرمایا لعلکم تتقون۔ روزیاں دی فرضیت دا مقصد دی وجہ تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ پچھلے جمعے دے اندر میں عبادت تے عبادت دیاں گلاں کیتیاں، اللہ نے فرمایا میں اپنی بندگی دا حکم صرف اور صرف اس واسطے دے رہے ہیں لعلکم تتقون، مینوں اپنے بندے دے اندر او دے اخلاق دے اندر، کردار دے اندر، جسم دے اندر، او دی زبان دے اندر، او دی اکھ دے اندر، شکل دے اندر، کدے حیا دی صورت دے اندر، کدے وضو دے پانی دی چمک دے اندر، ٹھنڈک دے اندر، کدی سجدے دے اندر جبین رکھ کے اللہ نو منان دے اندر، اے ساریاں جڑیاں صفتاں نے جد میرے بندے دے اندر او دے دل دے اندر اتر جاندیاں نے تے پھر او تقوی دا پیکر بن جاندا ہے۔ تقوی جدے اندر آ جائے، جدی روح دے اندر، جدے دل دے اندر، جدے اعضاء دے اتے اللہ دی خشیت، اللہ دے محبوب دا عشق چھا جاندا ہے، پھر وہ اللہ دے ایک ایک حکم تے عمل کرن لگ جاندا ہے۔ لعلکم تتقون، میں تقوی دیکھنا چاہنا اللہ اے روزے کنے دنوں دے ہون گے، دل دے اندر خیال آ سکتا ہے، کیونکہ جڑی عبادت ذرا لمبی ہوئے، کوئی ڈیوٹی ذرا لمبی ہوئے تے بندہ پھر وہ کام کرن دی بجائے ٹائم دیکھن لگ جاندا ہے یا تاریخ نو نوٹ کرن دے اندر مصروف ہو جاندا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات، کوئی لمبی چوڑی کئی وریاں تے مہینیاں دیاں گلاں نہیں، چند دن دی عبادت کر کے دکھا دو مینوں، روزہ رکھ کے میرے دربار دے اندر آ جا، روزہ رکھ کے کھانا چھڈ کے مینوں دکھا دے، پینا چھڈ کے مینوں دکھا دے، اور ساریاں خواہشاں پابندیاں دے اندر لیا کے پھر میرے سامنے آ کے مینوں دس ربا میں ہن روزے دی حالت دے اندر کھانا چھڈن دا تو آکھیا میں چھڈ دتا، پین تو توں روکیا میں پینا چھڈ دیتا، اور ساریاں خواہشاں تو مینوں روکیا میں ساریاں ترک کر کے ہن میں تیرے دربار دے اندر کدی نماز واسطے حاضر ہو رہا، کدی ذکر اذکار تسبیح تحدیث تقدیس اللہ دی پاکی بیان کرن واسطے میں تیرے سامنے پیش ہو رہا، کدے اللہ رب العزت دے دربار دے اندر فجر دی نماز دے اندر کھڑا ہویا نظر آ رہا ہے، کدی ظہر دی نماز دے اندر، عصر دی نماز دے اندر، مغرب دی نماز دے اندر، عشاء دی نماز دے اندر، اشراق دے اندر، چاش دے اندر، اوابین دے اندر، تہجد دے نفلاں دے اندر۔ اس تو علاوہ جیڑا بھی وقت اور میسر ہوتا ہے تو قرآن دی تلاوت دے اندر سارا دن کٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے فرشتے او متقی ویکھنا ہے تے او میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے فلاں مسجد دے اندر، او ویکھ لو۔ لعلکم تتقون، اللہ رب العزت نے ہزاراں سال پہلے تقریر
فرمائی اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، میں لکھ دیے ہیں، میں نے تمہارے لیے روزے فرض کر دیے ہیں، میں نے تمہارے لیے روزے سیام، صوم کی جمع، رکنے کو کہتے ہیں صوم، صبر کرنے کو کہتے ہیں صوم۔ بہت ہی پیاری بندگی ہے، عبادت ہے، اس کا فلسفہ بھی اللہ رب العزت کے محبوب نے بیان فرما دیا کہ روزہ فرض کرنے کا مقصد اللہ کا صرف اور صرف یہ ہے کہ امراء بھی اپنے اوپر بھوک کو طاری کریں، پیاس کو جاری کریں، وہ بھی اپنی دن بھر کی رات بھر کی بڑی بڑی خواہشوں سے رک کے جب روزے کی حالت کے اندر آئیں گے تو پھر ان کے دل کے اندر بھوکوں کا خیال بھی پیدا ہوگا، پیاسوں کا خیال بھی پیدا ہوگا، ان لوگوں کا خیال بھی ان کو آئے گا جو ان سے کم درجے کے لوگ ہیں، مال کے لحاظ سے کم ہیں، مال و دولت کے لحاظ سے کم ہیں، پھر ان کا دھیان آئے گا، پھر وہ غریبوں پہ اپنا مال خرچ کرنے والے بنیں گے، کسی کی افطاری کروا رہے ہوں گے، کسی کی سحری کے انتظامات کر رہے ہوں گے، کہیں پیاس بجھانے کے انتظامات ہو رہے ہوں گے، کہیں دسترخوان سجائے جا رہے ہوں گے، کبھی صدقہ خیرات کی شکل کے اندر، زکوٰۃ کی شکل کے اندر، عطیات کی شکل کے اندر وہ اپنی تجوریوں کے منہ کھولتے ہوئے ملیں گے۔ یہ مقصد ہے، فلسفہ ہے روزے کے فرض کرنے کا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر جتنی بھی عبادتیں فرض کی ہیں سب کے اندر مساوات کا معیار قائم رکھا ہے۔ دوسرے مذاہب کی عبادتوں کے اندر آپ کو مساوات نظر نہیں آئے گی۔ اونچی ذات کے ہندوؤں کے مندر الگ ہیں، نچلی ذات کے ہندوؤں کے مندر، مورتیاں، بت سب کچھ الگ ہیں۔ گرجے کے اندر شاہی فیملی کے لیے آگے والی لائن ہے، امراء کے لیے، نوابوں کے لیے پھر اس کے پیچھے والی لائن ہے، اور جو غریب ہوتے ہیں اول تو ان کو گرجے میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جاتا، اگر کوئی داخل ہو بھی جائے تو دیوار کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اسے، یا پیچھے کسی بینچ پہ جگہ ملے گی اسے، اس کے قریب آ کے پادری اس پہ کوئی پانی کے چھینٹے بھی نہیں ڈالنے کے لیے آتا۔ یہ فرق ہے اسلام کے اندر، دوسرے مذاہب کے اندر اسلام نے ایسی مساوات رکھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مسجد کے اندر حضرت بلال تشریف لے کر کے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، سردار ہیں، ہر لحاظ سے مرتبے والے ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن بلال کو آتا دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یا سید بلال کہہ کے استقبال کر کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے پھر ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں کیوں نہ بلال کی یہ اتنا اعزاز اور اکرام کروں کہ اللہ رب العزت نے اس کو شان عطا فرمائی ہے، اللہ کے سلام آتے رہے ہیں، اس کے نام جبریل امین حال چال پوچھنے آیا کرتے تھے حضرت بلال کے۔ حضور چلتے چلتے صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے پاس کھڑے ہو کے پوچھا کرتے تھے، بلال کیا حال ہے؟ یہ تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی، بہت مارے کھا رہے ہو، کبھی میں دیکھتا ہوں انگاروں پہ لیٹے ہوئے، کبھی میں دیکھتا ہوں گلے میں رسی پڑے ہوئے، کبھی میں دیکھتا ہوں لڑکوں کے ہاتھوں گھسیٹے جاتے ہوئے، بتا کیا حال ہے جب سے ہمارے ساتھ یاری لگی ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ احد احد، جب سے یہ جام، یہ شراب، یہ مشروب میں نے اپنے ہونٹوں سے لگایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سارے ذائقے بھول چکا ہوں، مجھے نہیں پتا کب مار پڑی، مجھے نہیں پتا کب سورج نکلا کب ڈوب گیا،
गया, कब पत्थर गर्म हुए, कब ठंडे हो गए, मुझे दिन रात का फर्क का ही पता नहीं चलता। ये इश्क बिलाल है अपने रब के साथ, ये बिलाल का इश्क है अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अज़मतें, ये शानें एक हबशी को अता फरमा दी। ये शान है इस्लाम की, निज़ाम मुसावात की। तो रोज़े की फ़र्ज़ियत के अंदर भी अल्लाह ने इसी मेयार को कायम रखा। रोज़ा बराबरी की बुनियाद पे, अमीर को भी हुक्म है तूने भी रखना है, गरीब को भी हुक्म है तू भी रख, औरतों को हुक्म है तुम भी रखो। किसी के अंदर कोई जुदाई नहीं डाली, खानदानी एतबार से, लिसानी एतबार से, इलाकाई एतबार से, सियासी एतबार से कोई मेयार नहीं रखा इस्लाम ने। सबके लिए एक ही ऐलान है, जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन्होंने भी कलमा पढ़ लिया सबके लिए एक ही मेयार है कि रोज़ा रखना है। ये सहरी का टाइम है, ये इफ्तार का टाइम है, ये पाबंदियां हैं और ये इबादतें हैं, ये कुछ करना है। रात की तरावी के अंदर मुसल्ले पे कोई गरीब का बेटा है, कुरान का हाफिज है, अमीर के बच्चे हैं हाफिज नहीं है, तो उनको पीछे करके गरीब के बच्चे को कहा जाता है कुरान पढ़ना शुरू कर दे। पीछे लाइन के अंदर कोई बादशाह है, उसको भी पीछे खड़ा होना पड़ेगा। कोई वजीर है, चौधरी है, मालदार है, कोई गरीब है, सारे एक ही सफ में खड़े हुए नजर आते हैं। ये है इस्लाम का निज़ाम मुसावात। रोजे की फर्जियत का फलसफा भी यही है कि उमरा, जब अमीर लोग जिनके दिन का आगाज बेड टी से होता है, सुबह सुबह अभी आंख नहीं खुली, उनके मेज पे चाय पहुंच जाती है, फिर उठते हैं, नमाज पढ़ के जाते हैं। कुछ नमाज पढ़े बगैर वॉक के लिए कोई जा रहा है, कोई जिम के लिए जा रहा है, वहाँ भी मशरूबात लेमन लाइम की शक्ल के अंदर, शिकंजवीन की शक्ल के अंदर, इसी तरह और बहुत सारे मशरूबात की शक्ल के अंदर, फिर घर आके फिर तैयार होते हैं, फिर नाश्ता, फिर दफ्तर में जाके 10 बजे वाली चाय, 11 बजे वाली चाय, दोपहर का लंच, फिर ज़ोहर के बाद ज़ोहराना, असराना, फिर मगरिब के बाद सफ़र के नाम पे खाना, फिर इशा के बाद डिनर के नाम पे खाना। इतने सारे सारा दिन खाने पीने में गुजर रहा है। एक गरीब है जो सुबह को एक रोटी खा के जाता है काम पे, एक बांध के ले जाता है, फिर कभी कभार वो भी बचा के लानी पड़ती है कि बच्चों के काम आ जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फ़र्ज किया कि जब ये अमीर भी रोज़ा रखेगा उसको पता चलेगा कि भूख क्या होती है, उसे पता चलेगा प्यास क्या होती है, उसे पता चलेगा 8-10 घंटे के लिए बगैर पीने के, बगैर खाने के, बगैर कोई और ख्वाहिशात के पूरा करने के दिन कैसे गुजारे जाते हैं। शहर वालों को पता चलेगा कि यहाँ पे तो एयर कंडीशन मौजूद है, बिजली ज़्यादा नहीं जाती। उनको फिर पता चलेगा रोज़ा रख के कि रोही के अंदर, बहावलपुर के सहरा के अंदर रोज़े वालों की क्या हालत होगी, थार के सहरा के अंदर, सहारा के रेगिस्तान के अंदर, गोबी के रेगिस्तान के अंदर, वहाँ ठहरने वाले, रहने वाले कबाइल के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल के अंदर एक प्यार पैदा करते हैं, एक नरमी पैदा करते हैं, एक अपने से छोटों की मोहब्बत पैदा कर देते हैं। फिर वो अमीर अपने पैसे को गरीबों पे खर्च करने वाला बन जाता है।